عراق میں ملازمت۔ اخبار میں اشتہار شائع ہوا کہ جرمنی کی ایک کمپنی PZ پولن وسکی اینڈ زولنر کو 1000 مزدوروں کے کیمپ کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے ایک کیمپ کمانڈنٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی درخواستیں ڈالی۔ مقررہ تاریخ کو تحریری امتحان کے لیے وہاں گیا تو امتحانی ہال امیدواروں سے بھرا ہوا تھا۔ صرف ایک آسامی تھی اور 50-60 امیدوار آئے ہوئے تھے۔ پرچے میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ جس کیمپ کے آپ کمانڈنٹ ہیں اس کے مزدوروں کی بیرکوں میں ناکافی کھڑکیاں اور روشندان ہونے کی وجہ سے مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ آپ نے پورے معاملہ کی انکوائری رپورٹ تیار کرنی ہے اور تجاویز بھی دینا ہے۔ آرمی میں تمام انکوائریاں میجر رینک کے افسروں کو ہی سونپی جاتی ہیں، اور جس آخری یونٹ کے اندر میں نوکری کر کے آیا تھا وہ وارداتوں کے لحاظ سے خود کفیل تھی۔ کوئی دن ہی ایسا گزرتا تھا جس دن کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہ ہوتی۔ انکوائریاں کر کر کے خوب مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے آرمی کی طرز پر بہترین انکوائری رپورٹ اور سفارشات مرتب کی تھی، اس لیے منتخب کر لیا گیا۔ انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ کیا میں لا گریجویٹ ہوں۔ میں نے اسے آرمی کے تجربہ سے روشناس کرانے کے علاوہ بتایا کہ آرمی افسر تو ہوتے ہی کسی ملک کی کریم ہیں، ان کو کئی چھلنیوں میں سے گزار کر منتخب کیا جاتا ہے۔ کیمپ کمانڈنٹ کی پوسٹ کے لیے ایک ریٹائرڈ آرمی افسر سے زیادہ موزوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بیوی ان دنوں حمل کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ مجھے مجبوراً اسے چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کی نگہداشت کے لیے میں نے اس کی والدہ اور بھائی کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ بغداد ایئرپورٹ پر کمپنی کا ایک افسر مجھے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں سب سے پہلے غوث اعظم کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگر بغداد کی کسی ایسی جگہ کی سیر کروا دو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ قابل دید ہے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے دونوں باتوں کے لیے حامی بھر لی۔ غوث اعظم کے مزار پر حاضری کے بعد وہ مجھے میوزیم لے گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہیں یہ عجائب گھر عراق کی پوری ثقافت سے متعارف کروا دے گا۔ عجائب گھر کے داخلی دروازے پر 2 سپاہی کندھے پر بندوقیں لٹکائے نظر آئے۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ وہ اصلی نہیں بلکہ کسی مسالہ کے بنے ہوئے بت تھے۔ اس شاندار عجائب گھر میں تمام شعبہ حیات کے نمونے موجود تھے۔ ایک جگہ حجام ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کی اس طرح سے ٹنڈ کرنے میں مشغول نظر آیا۔ حجام کا انداز اور لڑکے کے چہرے سے عیاں کرب کے تاثرات مہارت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہے تھے۔ کہیں ایک تنگ گلی میں 2 عراقی خواتین اپنے اپنے گھر کی کھڑکی سے منہ باہر نکالے ایک دوسرے کو سلواتیں سناتی اور جگڑتی نظر آئیں۔ ایک جگہ سیخ کباب لگائے جا رہے تھے اور سامنے بینچ پر گاہک کھانے میں مصروف تھے۔ تمام بت اتنی نفاست سے بنے ہوئے تھے اور ان کے چہروں کے تاثرات حقیقت سے اتنے قریب تر تھے کہ ان کے بت ہونے پر ہی شک ہوتا تھا۔ کمپنی کے افسر نے صحیح کہا تھا، یہ عجائب گھر عراقی رہن سہن اور ثقافت کا آئینہ دار تھا۔ ہماری کمپنی جہاں کام کر رہی تھی وہ مقام بغداد سے کم و بیش 5-6 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ امارہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ نسان تھی جہاں عراق کا چینی بنانے کا سب سے بڑا کارخانہ تھا، اور اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں میل کے رقبہ پر گنے کی فصل پھیلی ہوئی تھی۔ گنے میں سے رس نکال لینے کے بعد جو پھوگ بچ جاتا ہے اس سے گتا اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانے کے لیے جرمنی کی کمپنی PZ پولن وسکی اینڈ زولنر ایک بہت بڑی فیکٹری لگا رہی تھی۔ اس کمپنی کے لیبر کیمپ میں تقریباً 1000 مزدوروں کی رہائش تھی۔ کیمپ کے اندر ہی ایک ڈسپینسری اور ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا۔ ڈائننگ ہال سے ملحق باورچی خانہ اور کھانے سے متعلقہ عملہ کی رہائش تھی۔ 99% مزدور تمام کے تمام ہزارہ اور اس کے قرب و جوار کے پٹھان تھے۔ میری رہائش کے لیے ڈسپینسری کے سامنے ایک کشادہ کمرہ جس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، بہترین فرنیچر اور فریج وغیرہ سے آراستہ مختص کیا گیا تھا۔ اگلے روز صبح میری کمپنی آفس میں مینیجر ایڈمنسٹریشن مسٹر بٹری سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ لیبر کیمپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ہم نے لیبر کے لیے بہترین ٹوائلٹس تیار کروائی تھیں، لیکن یہ ٹوائلٹس ہی ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں، روزانہ بند ہو جاتی ہیں کیونکہ تمام مزدور اندر جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچی مٹی کے ڈھیلے لے جاتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہرے دار کھڑے کیے لیکن وہ پھر بھی چوری چھپے اندر لے جانے سے باز نہیں آتے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلہ کو کیسے حل کریں۔ میں نے اسے ایک سادہ سی ترکیب بتائی
کہ ان کے لیے ٹوائلٹس میں سے کموڈ نکال کر وہاں سے صرف سیمنٹ سے بنی نالی گزار دیں. یہ پیروں کے بل اکڑوں بیٹھ کر فارغ ہونے کے عادی ہیں. اس نالی میں سے ہر وقت پانی گزرتا رہے. نالی کی ڈھلان زیادہ رکھیں تاکہ اس میں کوئی بھی چیز رکنے نہ پائے. انہوں نے 2-3 ٹوائلٹس تیار کروائیں تو تجربہ نہایت کامیاب رہا. لہٰذا تمام ٹوائلٹس کو ایسا ہی بنا دیا گیا اور کمپنی نے سکھ کا سانس لیا. بٹری نے خاص طور پر مجھے دفتر بلا کر کہا, میجر میں بہت خوش ہوں کہ میں نے پاکستان میں تمہارا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی تھی. کچھ روز اس سکون سے گزرے تھے کہ ڈائننگ ہال میں پٹھانوں نے ہنگامہ کر دیا کہ ہم ان برتنوں میں کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ان برتنوں کو ایک ہندو بھی استعمال کرتا ہے. میں نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم 1000 مسلمان اپنے اخلاق اور اطوار سے متاثر کر کے ایک ہندو کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکے, اسے مسلمان نہیں کر سکے. مجھے تو تمہارے اسلام پر ہی شک ہونے لگا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے کافر رشتہ داروں سے ناتا نہیں توڑا تھا, ان کی اپنے گھر میں دعوت کرتے تھے. ان کے ساتھ تو انہوں نے کھانا پینا نہیں چھوڑا تھا. وہ تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرنے میں پہل خود کروں گا. یہ میرا بھائی ہے. آج میں اور یہ اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گے. ساتھ ہی میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ دوسروں کو بھڑکانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. میری اس چھوٹی سی تقریر سے وہ سب سیدھے ہو گئے اور اس کے بعد کسی نے کبھی اس موضوع پر بات نہ کی. ایک روز میں ایک عراقی دوست کے ساتھ بصرہ جا رہا تھا. راستہ میں آرمی کی کوئی ایکسرسائز ہو رہی تھی. میں نے گاڑی سائٹ پر پارک کروا کے دور سے ہی ان کا رکھ رکھاؤ دیکھا تو حیران رہ گیا. یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی پکنک پر آئے ہوئے ہیں. تمام رہائشی خیموں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے. افسر آرام کرسیوں پر بیٹھے گپے مار رہے تھے. اتنی عیش پرست فوج سے ملک و قوم کے دفاع کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں. اسی لیے امریکی فوج نے بغیر کسی مزاحمت کے عراق پر قبضہ کر کے اس شاندار ملک کو تباہ و برباد کر دیا. ان افسروں کو دیکھتے دیکھتے مجھے اپنی فوجی ٹریننگ اور گزرے دن یاد آ گئے. ہمیں تو 40 سال کی عمر تک سال کے سال سپاہیوں کے ساتھ 2 میل اور 9 میل کی دوڑ بھی لگانا پڑتی تھی. ہماری سخت فوجی ٹریننگ ہی ہماری فوج کو دنیا میں ممتاز کرتی ہے. وہاں سے آگے ہم ایک ہوٹل پر چائے وغیرہ پینے کے لیے رکے تو ایک ٹیکسی آ کر رکی. ٹیکسی کی چھت پر ایک میت تابوت سمیت بندھی ہوئی تھی. میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ یہ میت ٹیکسی پر کہاں لے جا رہے ہو اور اس کے ساتھ میت کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے. ٹیکسی والے نے بتایا کہ میں نے میت کے وارثوں سے ٹھیکہ کیا ہے. انہوں نے آدھے پیسے پہلے دیے ہیں, آدھے بعد میں دیں گے. میں نے اس میت کو 7 متبرک مقامات کی سیر کروانی ہے اور پھر اسے بخیر و عافیت واپس ان کے حوالے کر دینا ہے. عراق میں کچھ دن گزارنے کے بعد احساس ہوا کہ یہاں اسلام نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں. سگریٹ والے کا کھوکھا, پنساری کی دکان, جنرل سٹور, حتیٰ کہ سبزی والے نے بھی شراب کی بوتلیں بیچنے کے لیے سجائی ہوئی تھی. لوگوں کی اکثریت کی آنکھوں میں لال لال ڈورے نظر آتے تھے. پینے پلانے پر کوئی پابندی نہیں تھی اور طوائف گیری بھی عام تھی. ایک بار میں بس میں جا رہا تھا, بہت سی سیٹیں خالی بھی تھی اور میرے ساتھ والی سیٹ بھی خالی تھی کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی میرے برابر والی سیٹ پر میرے ساتھ جڑ کر براجمان ہو گئی. میں تھوڑا کھڑکی کی طرف سکڑا تو وہ اور پھیل گئی. میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ وہ خالی سیٹیں چھوڑ کر میرے ساتھ کیوں چپکی. پھر یہ سوچ کر سارے خیالات جھٹک دیے کہ لازماً کوئی چلتی پھرتی طوائف ہوگی. کیمپ میں واپس آ کر میں نے اپنے ایک عراقی دوست کو سفر کی داستان سنائی تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ وہ طوائف نہیں تھی بلکہ تم چونکہ غیر ملکی ہو, سمارٹ ہو اور خوبصورت ہو, انہی چیزوں کے لیے یہ عراقی لڑکیاں مرتی ہیں. تم اگر اسے بتاتے کہ تم شادی شدہ ہو اور 5-7 بچوں کے باپ ہو تب بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتی, کیونکہ غیر ملکی سے شادی ایسی ہی ہے جیسے کروڑوں کی لاٹری نکل آئی ہو. عراق کا قانون ہے کہ عراقی لڑکی سے شادی کے وقت غیر ملکی کا پاسپورٹ بحق سرکار ضبط ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر عراق سے باہر نہیں جا سکتا, نہ ہی پیسے باہر بھیج سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. مطلب یہ کہ اس عورت کو ساری عمر کے لیے ایک غلام مل جاتا ہے. عراقی دوست نے کہا کہ ہم کبھی اکٹھے بصرہ گئے تو میں تمہیں ایک انڈین سے ملواؤں گا جو جوانی میں یہاں آیا تھا. اس کے بیوی اور بچے انڈیا میں تھے, یہاں ایک لڑکی کے چکر میں پھنس گیا. ساری عمر اس نے یہیں گزار دی ہے, اب بوڑھا ہو گیا ہے, ہمیشہ انڈیا میں موجود اپنے بیوی بچے یاد کر کے روتا رہتا ہے لیکن عراق سے باہر نہیں جا سکتا.
कैंप में सर्दी की वजह से सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते थे। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। किसी ने मेरे दरवाजा पर दस्तक दी। आंखें मलते हुए मैंने दरवाजा खोला तो चौकीदार जख्मी हालत में दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैंने फौरन साथ वाली बैरक से लोगों को बुलाया और साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी बुला लिया। लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाने लगे तो ड्राइवर ने बताया कि सबसे पहले पुलिस से कागज लेना जरूरी है, वगरना अस्पताल का अमला इलाज नहीं करेगा। लिहाजा रुख पुलिस स्टेशन की तरफ कर लिया। यकदम तेज बारिश भी शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्हें पूरा वाकया बताया कि रात को एक डाकू कैंप में आ गया था और चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो ये उसकी टांगों से लिपट गया। डाकू ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी टांग पर फायर कर दिए और कार में बैठकर फरार हो गया। चौकीदार जख्मी टूटी हुई टांग के साथ तकरीबन 200 गज घसीटता हुआ मेरे दरवाजे तक पहुंचा था। पुलिस ने पर्चा दर्ज करके कागज हमारे हवाले किया तो हम अमारा हॉस्पिटल पहुंचे। तमाम रास्ते बारिश होती रही। वो चौकीदार को ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो मैं हॉस्पिटल के अंदर ही दरमियान में एक खुली जगह बेंच पर बैठ गया। दिन निकल आया था। अस्पताल में आम पब्लिक आना शुरू हो गई थी। एक दरवाजे के आगे औरतों की कतार लगना शुरू हुई। जब कतार काफी लंबी हो गई तो एक मर्द डिस्पेंसर कमरे से सरिंजों से भरी ट्रे उठाए बरामद हुआ। पहली औरत के सामने आया तो उसने बिला झिझक अपना चोगा नमा लिबास पीछे से ऊपर किया, पिछवाड़े पर टीका लगवाया और चलती बनी। इसी तरह बाकी सब ने भी टीके लगवाए। मेरे इल्म में ये बात आई कि वहां बाजू में टीका लगाने का रवाज ही नहीं था। मर्द हो या औरत, टीका हमेशा पिछवाड़े पर ही लगता था। चौकीदार को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। कैंप के तमाम बासियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि चौकीदार ने अपनी ड्यूटी किस तरह निभाई थी। उन्हें उकसाया कि सबको ग्रुप बनाकर अस्पताल में उसकी खबरगिरी के लिए जाना चाहिए। चंद लोगों का एक ग्रुप बनाकर उन्हें तमाम बैरकों में चौकीदार के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए भेजा तो हजारों दीनार इकट्ठे हो गए। इसी ग्रुप को साथ लेकर अस्पताल में गया और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से जमा शुदा पैसे फूलों के गुलदस्ता समेत चौकीदार को पेश किए। उसकी टांग को काट दिया गया था, इसलिए अब वो काम करने के काबिल न रहा था। कंपनी से उसको माकूल मुआवजा दिलवाने के लिए भी बातचीत चल रही थी। मुझे अभी इराक गए तकरीबन 3 महीने हुए होंगे कि अचानक एक दिन टेलीग्राम मौसूल हुआ कि आपकी बीवी फौत हो गई है, लेकिन बच्चे को बचा लिया गया है। बच्चे को उसकी मां की मैयत के हमरा PIA के जरिए लाहौर और वहां से गुजरात भेज दिया गया है। कंपनी ने मुझे आने जाने का टिकट, मेरे तमाम वाजिबात और 1 माह की छुट्टी दी। बगदाद पहुंचकर पता चला कि पहली फ्लाइट बगदाद से लाहौर 5 दिन के बाद है, और वो भी सीधी फ्लाइट नहीं थी, बल्कि रास्ते में 2 दफा जहाज तब्दील करना थे। मुझे 5 दिन बगदाद में ही गुजारना थे। कई होटलों में कंपनी का अफसर मुझे लेकर गया, लेकिन कमरा ना मिला। घूम फिर कर गौसे आजम के मज़ार के गेट के बिल्कुल सामने होटल में कमरा मिल गया। मेरा ज्यादातर वक्त मज़ार पर ही गुजरता। सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए होटल जाता था। वो आखिरी रात थी और अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी। मैं मज़ार वाले कमरे के कोने में आंखें बंद किए बैठा अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था। मज़ार वाले कमरा में हर वक्त लोगों का हजूम लगा रहता था। मुझे दुआएं मांगते मांगते ख्याल आया कि अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मैं उसके लिए जाने क्या क्या तहाइफ खरीद कर ले जाता। अब वो कब्र में जा सोई है, मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? फिर अचानक एक ख्याल दिमाग में कूदा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इस अल्लाह के दोस्त की कब्र पर पड़ी हुई चादर का कोई छोटा सा टुकड़ा ही साथ ले जाता और उसे बीवी की कब्र की मट्टी में दफना देता। शायद वो छोटा सा टुकड़ा ही उसकी सिफारिश बनकर उसकी मगफिरत का सबब बन जाता। अभी ये ख्याल आए चंद लम्हे भी ना गुजरे थे कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे फैले हुए हाथों में हरे रंग के कपड़े का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने डुबडुबाई आंखों से देखा कि वो एक सफेद रेश बुजुर्ग थे। मैं अभी कुछ कह भी ना पाया था कि वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने दाएं बाएं देखा तो एक उधेड़ उम्र पाकिस्तानी था या इंडियन बैठा नजर आया। मैंने उससे पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे, तो उसने बताया कि ये एक पाकिस्तानी पठान है जो मुद्दतों पहले जब एक छोटे से बच्चे थे तो न जाने कैसे गौसे आजम के मज़ार पर पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी उम्र इस मज़ार पर ही गुजार दी है। अब यही मज़ार की देखभाल करते हैं। मैं जब पहली बार बीवी की कब्र पर पहुंचा तो सबसे पहले वो टुकड़ा उसकी कब्र में दफन किया। फिर फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि जिस तरह अपने फजलो करम से ये कपड़े का टुकड़ा मेरे हाथों तक पहुंचाया था, उसी तरह अब इसकी लाज रखते हुए मरहुमा की मग़फ़िरत भी फरमा दे।
وہ بچہ جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے زندہ اور صحت مند تھا، ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ صفیہ کی آخری نشانی تھا۔ میں نے بیوی کے نام کا وہ حصہ حذف کر دیا جو تانیث کو ظاہر کرتا تھا۔ باقی جو بچا وہ اس نومولود بیٹے کا نام رکھ دیا، یعنی صفی۔ صفی اب ماشاءاللہ ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کا باپ ہے، اور میں اس وقت اسی کے ساتھ زندگی کے بقیہ دن گزار رہا ہوں۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں ہی نہایت فرما بردار ہیں۔ ہمہ وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔